یہ قاتل ہے یا گواہ ہے؟ ایک اہم بات، کیا اربوں روپے کی دولت کے اندر واقعی میں یہ ایک چھوٹا سا شخص بھی قتل میں ملوث ہے، یا پھر یہ بہت بڑا گواہ ہے؟ آخر ارمغان کیس میں کچھ غریبوں کو کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ کیا واقعی میں وہ پھنسے ہیں، وہ قتل میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ آج کی ایک آپ کو میں بڑی اہم تہلکہ انگیز رپورٹ دوں گا، لیکن اس رپورٹ سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ارمغان کو گرفتار کیا گیا، اس گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے چھاپا مارا ایک گھر پر، جب انہیں بھی یہ توقع تھی کہ شاید وہ کسی عالیشان گھر میں جا رہے ہیں جس طریقے سے ارمغان کا گھر ہے، شاید وہ اسی طریقے کا عالیشان گھر ہو کہ جس میں مقتول مصطفیٰ کا گھر تھا۔ اتنا عالیشان مصطفیٰ کا گھر، اتنا ہی عالیشان ارمغان کا گھر، اتنی زیادہ دولت مصطفیٰ کی، اتنی زیادہ دولت ارمغان کی، تو اگلے کے پاس بھی جب چھاپا مارا جا رہا ہے تو کیا وہ واقعی میں اتنا ہی امیر شخص ہوگا؟ پولیس جب اسے لینے کے لیے اس کے گھر پر جاتی ہے تو وہ بھاگا نہیں ہوتا۔ پولیس گھر کا منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ صرف 2 کمرے کا مکان ہوتا ہے، کہ جس کے ایک کمرے کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہوتے ہیں۔ ماں کو ہائی شوگر ہوتی ہے کہ جو کہ 500 تک پہنچ جاتی ہے، باپ کو دل کا عارضہ ہوتا ہے اور فالش کا اٹیک ہوا ہوتا ہے، جنہیں کچھ نہیں بتایا جاتا، اور ایک کمرے کے اندر ایک میاں بیوی رہتے ہیں، اور پھر اس کے کامن چھوٹے سے کامن کے اندر 2 بھائی بہن رہتے ہیں۔ اتنا سا گھر، پولیس اے وی سی سی کی ٹیم یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ یہ تو کوئی ہم سمجھ رہے تھے بہت زیادہ مالدار شخص ہوگا، لیکن یہ اتنا ہی غریب شخص ہے۔ آگے کی کہانی کیا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات ہوا، آج ہمارے پاس ایک تہلکہ انگیز کہانی ہے، جو کہانی ابھی تک کسی کے پاس موجود نہیں ہوگی۔ ارمغان کیس کے ایک اہم گواہ یا اہم قاتل، فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد آئے کہ جو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ مگر اس پوری کہانی کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ حق اور سچ کا بغیر کسی دباؤ کے لیے جاننے کے لیے ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ ابتدا میں نے جس کہانی کا آپ سے ذکر کیا وہ کسی اور کی نہیں بلکہ شیراز کے گھر کی کہانی ہے۔ وہ شیراز کے جسے اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ایک قاتل ہے، اور اس کی ماں، مصطفیٰ کی ماں، بار بار اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ اگر ارمغان قاتل ہے تو مصطفیٰ نے بھی کچھ کیا ہوگا۔ کیا واقعی میں مصطفیٰ نے کچھ کیا ہے؟ اور مصطفیٰ کا تعلق آخر ارمغان سے کیا تھا؟ کیا یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہے کہ ارمغان اور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ارمغان اور شیراز کے درمیان بہت گہری دوستی تھی، تو کیا واقعی میں ارمغان اور شیراز کے درمیان دوستی تھی یا نہیں تھی؟ یہ سارے حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو چلنا پڑے گا 1.5 سال پہلے۔ 1.5 سال پہلے ایک صورتحال یہ تھی کہ ایک 23 سال کا نوجوان کے جسے روزگار کی ضرورت تھی، جو بے روزگاری کی حالت میں تھا، اور اس کی بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر میں غربت اپنے انتہا پر تھی۔ جب اس کے والد کی نوکری تھی تو اس کے والد نے اسے ایک اچھے اسکول میں پڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے والد کی بعد میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، اور اسے میٹرک بھی پھر پرائیویٹ پاس کرنا پڑا۔ لیکن وہ جس بڑے اسکول میں کلاس 7 کے اندر پڑھتا تھا، وہیں پر اس شیراز کا کلاس میٹ، دوست نہیں، کلاس میٹ تھا ارمغان، جس کا کلاس 7 میں شیراز کے اسکول چھوڑنے کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں تھا، اور یہ رابطہ منقطع رہا قریباً کوئی 10 سال تک۔
ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ موجود نہیں تھا۔ اس دوران ارمغان کے پاس پر لگتے گئے، دولت کا نشہ بڑھتا گیا، دولت بہت زیادہ ہوتی گئی، گارڈ اس کے بہت زیادہ ہو گئے اور اس کا مصطفیٰ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا گیا۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ ارمغان یہ بات کئی بار اپنے بیان میں دے چکا ہے اور کئی جگہ پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جناب مصطفیٰ اور ارمغان کا تعلق جہاں پر مختلف خواتین اور مختلف تعلقات کے ساتھ تھا، وہیں پر ان کے درمیان ایک تعلق کی وضاحت جو ابھی تک مختلف انویسٹیگیشن کے اندر آئی ہے وہ منشیات بھی تھی۔ لیکن شیراز اس سارے معاملات سے دور تھا۔ غربت اور بے روزگاری اپنے انتہا پر موجود تھی اور سن 2019 اور 20 کے اندر، یعنی کہ آج سے 6 سال پہلے جب اس کے پاس لائسنس بنتا ہے گاڑی چلانے کا، تو اس کے بعد وہ کورونا کے دور میں 2020 اور 21 کے دوران اوبر اور دیگر سروسز چلانا شروع کرتا ہے۔ اس کے پاس اس وقت یہ بوم آتا ہے کہ جناب بحریہ ٹاؤن کے اندر اسے اسٹیٹ ایجنسی کے پاس ایک نوکری مل جاتی ہے اور وہ وہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن حالات کنٹرول میں نہیں آتے اور جب آج سے 2 سال پہلے بحریہ ٹاؤن ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو اب اس کے پاس سے وہ روزگار بھی چلا جاتا ہے۔ انتہائی برے حالات میں ہوتا ہے اور ان برے حالات کا ذکر یا معاملہ آج سے 1.5 سال پہلے کسی نہ کسی طور پر ارمغان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے اور بھائی بننے کا شوق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کسی طریقے سے رابطہ کرتا ہے شیراز سے اور شیراز کے گھر پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بے روزگار ہو، تمہارے حالات دیکھو کیا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہارے پاس کیا کام کر سکتا ہوں، میری تو اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، میں تو صرف میٹرک پاس ہوں اور میں اس وقت اوبر چلا رہا ہوں یا میں دیگر سروسز چلا رہا ہوں اور میرے پاس تو اب یہ کام بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ تو وہ احسان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار تم ایسا کرو، تم میرے پاس آ جاؤ اور میرے گارڈز کو مینیج کرنا شروع کرو۔ لفظ سنیے گا، میرے گارڈز کو مینیج کرنا شروع کرو۔ شیراز کے پاس ظاہر ہے دوستی تو نہیں ہوتی، البتہ اس کا کلاس میٹ ہوتا ہے، لیکن اب وہ کلاس میٹ اس کا باس بن جاتا ہے، جاب ہوتی نہیں ہے، نوکری کرنے وہ لگ جاتا ہے۔ جب 1.5 سال پہلے یہ ملازمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب وہ اس کو مینیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ باس کے احکامات کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے، کہنے کو وہ اس کا کلاس میٹ ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کا ایک باس کے طور پر وہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی رات کو 10 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی صبح وہ اسے کال کر کے کہتا تھا کہ جناب میری چیزوں کو ارینج کرو، اور وہ سب چیزوں کو ارینج کرتا تھا، یعنی جو گارڈز وغیرہ کو جو سارا معاملہ ارینج کرنا ہوتا تھا۔ یہ جو منشیات کا معاملہ تھا، اس حوالے سے یہ جو باتیں کہی جا رہی تھی کہ جناب شیراز اور ارمغان دونوں ایک ساتھ نشہ کرتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں کے درمیان باس اور ملازم کا سلسلہ تھا، اور اس باس اور ملازم کے سلسلے میں کسی بھی طور پہ شیراز کوئی بھاری اتنا زیادہ نشہ، مہنگا ویٹ کی طرح کا نشہ کہ جس کی مالیت اربوں روپے میں ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف سگریٹ پیتا تھا یا کبھی کبھار وہ اگر ہو تو اس کا چرس وہ پی لیتا تھا، لیکن ویٹ کے نشہ اور مالک کے ساتھ وہ نشے کی جو بات ہے وہ بالکل درست نہیں تھی، کیونکہ شیراز یہ بات افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس بارے میں ہمارے پاس بڑے گہرے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ شیراز ویٹ استعمال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا۔ یہ جو میں نے آپ سے 1.5 سال پہلے کی گفتگو بھی بتائی، یہ میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے، کوئی چیلنج مت کیجیے گا، میرے پاس ساری خبریں موجود ہیں اور ساری تفصیلات میری اپنی ایکسکلوزیو ہے، تو اس لیے کوئی کچھ بھی مت کہیے گا، صحیح؟ اور چیلنج دوں گا میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شیراز ظاہر ایک ملازم تھا اور رات کو ایک دن پہلے جو نیو ایئر کی رات تھی، اس دن رات کو شیراز کو فون کر بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہیں رات کو ضرور آنا ہے۔ شیراز اپنے گھر پر بہانہ بنا کر نکلتا ہے اور کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ رات کو 3 بجے واپس آ گیا ہوتا ہے۔ شیراز جب وہاں سے واپس آتا ہے تو انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ ایک اپنے بہت ہی قریبی ذرائع کو وہ یہ کہتا ہے کہ ارمغان کی حرکتیں ٹھیک نہیں، لیکن میرا باس ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ 5 تاریخ کو جب وہ زوما کو ارمغان مارتا ہے اور بری طریقے سے مار رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی شیراز اپنے گھر پر ہوتا ہے اور شیراز کو بلایا جاتا ہے کہ تم آؤ۔ جب شیراز وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جس لڑکی کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، بری طریقے سے اس پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہوتی ہیں کہ جب اس کو بچانے کے لیے شیراز بیچ میں کودتا ہے تو شیراز کو بھی ٹھیک ٹھاک مار پڑتی ہے اور شیراز کے ہاتھوں پر نشانات ہوتے ہیں۔ یہ نشانات باقاعدہ ایک اہم شخصیت نے اسی دن دیکھے ہوتے ہیں، اور وہ جب اس سے پوچھتا ہے، وہ اہم شخصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مرد اور عورت نہیں کہہ رہا،
آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ مرد ہے یا عورت ہے. اس کو باقاعدہ وہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہے. وہ ارمغان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ جانور ہے اور وہ چند دنوں کے اندر ارمغان کو چھوڑ دے گا. یہ بات ہوتی ہے. اگلے دن مصطفیٰ کو جب واقعہ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کو جب یہ مار کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کو شیراز نہیں جانتا. شیراز صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ آتا ہے اور یہ کچھ لین دین کے ان کے معاملات ہیں ارمغان کے ساتھ. لیکن شیراز, میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک ملازم ہوتا ہے, اس کو پیسوں کی لین دین کا اتنے معاملات کا علم نہیں ہوتا. لیکن جب یہ بری طریقے سے اسے مار رہا ہوتا ہے تو شیراز اسے وہاں روکنے کی جاتا ہے اور پھر شیراز کو مار پڑتی ہے. شیراز یہ ذہن میں رکھیے گا ایک ملازم ہے اور ملازم کی حیثیت کس حد تک ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور شیراز کو اس حد تک مارا جاتا ہے, مصطفیٰ کو جب مارا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں نے ان کی ماں کا بیان دیکھا تھا کہ جناب وہ اس کی ماں کو اس کو بتا کیوں نہیں سکتا تھا, فوراً بتا دیتا کہ جناب یہ کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ شیراز اس حد تک جمعہ والے واقعے سے پہلے بھی 2 واقعات اس طرح کے ہو چکے تھے کہ شیراز کو یہ باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے یہاں پر ہونے والی کسی بھی واقعے کو بتایا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ کیونکہ تم تو بہت زیادہ غریب آدمی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملات بھی ہے کہ جو دیگر معاملات ہوتے تھے اس میں ارمغان اس کو بار بار یہ کہتا تھا کہ میرے پاس دولت اتنی ہے کہ چاہے کوئی قانون کا دروازہ کھٹکھٹا لے مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور یہ واقعات بالکل اسی طریقے سے ہوتے جا رہے تھے. شیراز بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا لیکن شیراز اس پورے معاملے کا گواہ تھا. جب انہیں گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اور گاڑی میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اسے دور کسی مقام پر چھوڑ دیا جائے گا. لیکن شیراز کو اس وقت بھی نہیں بتایا گیا ہوتا کہ اس کے قتل کرنے کا ارادہ ہے. اب میں آپ کو یہ تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سارا ذکر شیراز نے کسی سے کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سارا ہو رہا اور میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم میں جب یہ لے کر گئے اور جب وہاں پر گاڑی کو ارمغان نے آگ لگائی تو شیراز نے اسے روکا کہ یہ نہ کیا جائے. اس کے بعد شیراز اس حد تک ڈرا ہوا تھا اور شیراز کسی کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن شیراز نے کچھ باتیں کسی کو بتائی کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے اور میں اس میں انوالو نہیں ہوں اور لیکن میں نے اگر کچھ بھی کہا تو مجھے مار دیا جائے گا. جب شیراز کا یہ ڈر اور خوف دیکھا تو ارمغان نے اسے لاہور اور اسلام آباد کے آفس کے بہانے کہ وہاں پر ہمیں آفس کھولنا ہے تم ہمارے ساتھ چلو ہم وہاں آفس کھولنا چاہتے ہیں اور اسے لے کر گیا. جب واپسی ہوتی ہے اور ارمغان کے ہاں جب چھاپا پڑتا ہے تو یہ بات شیراز کو معلوم ہوتی ہے لیکن شیراز یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ سارا معاملہ ارمغان کا ہے اور ارمغان کے معاملے سے ہمیں کچھ بھی لینے دینے کا نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے میں اگر جاؤں گا اگر میں اس کے خلاف بیان بھی دوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا. اس کے باوجود بھی شیراز گھر سے بھاگتا نہیں ہے. اگر شیراز کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ بھاگ جائے اور اس کے بعد بھی شیراز نے یہی بیان دیا گرفتاری کے بعد کہ جناب اسے گواہ بنایا جا سکتا ہے. اب شیراز گواہ بن سکتا ہے یا اسے قتل کے معاملے میں لیا جائے گا. مگر اس ساری تفصیلات میں اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں طرف کا پیسہ بہت زیادہ استعمال ہوا, طاقت بھی بہت زیادہ استعمال ہوئی. مصطفیٰ کے قتل کے حوالے سے مصطفیٰ کے گھر والوں نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ مصطفیٰ کا کھوج لگایا جا سکے اور مصطفیٰ کے قاتلوں کو پکڑا جا سکے. ابتدائی مرحلے میں مصطفیٰ کو کھوج لگانے کا اور دوسرے مرحلے میں مصطفیٰ کے قاتلوں کو گرفتاری تک انہوں نے اپنی اسٹرگل یا میڈیا پر ہو یا پھر کورٹ کے اندر ہو یا پھر بڑی طور پر تعلقات استعمال کرنے کا ہو انہوں نے بالکل کیا. ارمغان کے باپ نے بھی یہی کیا اور ارمغان نے بھی یہی کیا. اس نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا کہ وہ کسی بھی طور پر اپنے آپ کو بچا سکے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. اس کے باپ کامران آج بھی یہ بات ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ جناب اس نے کچھ بھی نہیں کیا. مگر ان دونوں معاملات میں 3 لوگ بالکل ہی خاموش ہیں اور یہ 3 میں سے 2 تو وہ گواہان ہیں کہ جو اس کے ملازم تھے اور تیسرے کو بھی شیراز بھی اس کا ملازم تصور کیا جائے. شیراز کو بھی اس کا جو دوست بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے. شیراز کے معاملے پر مکمل خاموشی اس لیے برتی جا رہی ہے کیونکہ نہ ان کے پاس اس وقت دولت ہے, نہ ان کے پاس طاقت ہے, نہ ان کے پاس اس وقت اس طرح کے اخراجات ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ برداشت کر سکے. لیکن اس طرف سے دونوں طرف سے جنگ جاری ہے. ظاہر مصطفیٰ کا ایک نقصان ہے, مصطفیٰ کا غائب ہونا ہم کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کا قتل بالکل غلط ہے. صحیح ہے, ارمغان کا دولت کے نشے میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. ارمغان کا جانور بن کر لوگوں کو مارنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور ارمغان کا قتل اس طریقے سے کر دینا مصطفیٰ کا یہ بھی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. لیکن دونوں طرف سے اس اسٹرگل میں ایسا نہ ہو کہ کئی ایسے لوگ بھی جو گواہان ہیں وہ کہیں قاتل تصور نہ کیے جا سکیں اور جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے. خاص طور پہ ان 3 کے معاملات کے کہہ رہا ہوں, ان 3 کو گواہن کے طور پہ ہی رکھا جائے نہ کہ انہیں بھی ان مجرمان کی فہرست میں رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید
یہ لوگ ہو سکتا ہے کمزور ہو. مگر اشراز اور ارمغان اور مصطفیٰ کے حوالے سے جہاں میں نے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور مزید حقائق آگے چل کر بتانے والا ہوں، اور وہ حقائق چونکا دینے والے ہوں گے. 100 انفارمیشن ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو شراز کی پوری ڈیٹیل بتائی کہ اس کے بعد اس وقت وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس کو کمپیٹ کر سکے، بالکل اس طریقے سے ہم کہانی کا دوسرا حصہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے. دیکھتے رہیے گا انیس منصوری کو، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.